एक क्लॉक टावर अगर आपने देखना है तो ये क्लॉक टावर इस साइड पे, ये ऊपर क्लॉक टावर है, ये ऑपोजिट अल बैक है। ये सब हो गया, वो आप मुझे देख भी सकते हैं। ठीक है, सुभान अल्लाह। होटल है इलाफ किंदा। ठीक है, ये ठीक है, ये मस्जिद जो है ना, आपको ये नजर आ रही होगी। تو وہ لوگ نیئرسٹ ہے حدود حرم میں مسجد عائشہ، تو لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں مسجد عائشہ جانے کے لیے۔ ٹیپس لگے ہوتے ہیں اس میں سے تازہ فریش ٹھنڈا آب زمزم آ رہا ہوتا ہے زمزم سے۔ میرے سامنے آپ لکیریں دیکھ رہے ہیں، یہ سبز لائٹ، یہاں پہ مردوں کو تیز چلنے کا حکم ہے۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو عمرہ سیریز کی پہلی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جن بھائیوں نے نہیں دیکھی، میں اس ویڈیو میں اس کا لنک ایڈ کر دوں گا۔ آتے سال ہم نے عمرہ کیا، لیکن میں اس کو ریکارڈ خود نہیں کرنا چاہتا تھا، بیکاز وہ میری لائف کا ایک پہلا عمرہ تھا۔ تو دوسرا ابھی یہ ہے کہ ہم دوسرے عمرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کبوتر چوک ہے، یہاں سے میں بھی جا تو حرم کی طرف رہا ہوں، لیکن میں آپ کو پہلے اپنا ہوٹل دکھا دوں گا۔ یہ حرم کی انٹرنس ہے جس جگہ پہ میں کھڑا ہوا ہوں، یہ گیٹ نمبر 90 کا فرنٹ ہے۔ میرے سامنے آپ کو 2 مینار بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ تو پہلے میں نے کہا آپ کو یہاں کا اوور ویو دے دوں، پھر آپ کو اپنا ہوٹل بھی دکھاؤں گا۔ آتے سر جو ہم نے عمرہ کیا تھا، ہمارا پہلا عمرہ تھا، وہ ہم نے گیٹ 79 سے، جو کہ اس کے بیک سائڈ پہ ہے، وہاں سے ہم نے انٹرنس کی تھی۔ ابھی میں گیٹ نمبر 90 کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، یہاں سے ایگزٹ کرنا ایزی ہوتا ہے۔ اور میرے رائٹ سائڈ پہ واش رومز بنے ہوئے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ WC4 ہے، اور اس کی بیک سائڈ پہ مکہ ٹاور ہے۔ مکہ ٹاور تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا، اس کو کلاک ٹاور بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارا ہوٹل ہے الاف کندا۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ یہ اسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسٹریٹ سیدھا آپ کے کعبہ کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کلاک ٹاور اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ کلاک ٹاور اس سائڈ پہ، یہ اوپر کلاک ٹاور ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوٹل میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا الاف کندا، اس کے اپوزٹ ال بیک ہے یہ سب، ٹھیک ہے۔ بڑی اچھی اور بڑی جو ہے نا پرائم لوکیشن کے اوپر ہے کہ آپ ایزیلی آنا جانا کر سکتے ہیں کعبہ کی طرف۔ ابھی کچھ منظر آپ کو اندر کا دکھاتا ہوں۔ یہ ایک نیچے آئس کریم والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ایک مارٹ سی ہے، لائک آپ اس کو بکالا کر لیں۔ یہ الاف کندا، یہ اس کی بلڈنگ ہے، اور یہ اوپر تک۔ ابھی یہ میں بس انٹر ہو رہا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم انٹر کر رہے ہیں، ایڈریس کے ساتھ ہی آپ کو 2 کاؤنٹر ملیں گے ریسیپشن والے، یہ لگیج وغیرہ پڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ اس سائڈ پہ فیمیل کاؤنٹر ہے، اس سائڈ پہ میل کاؤنٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہمیں بڑے پیارے اچھے دوست ملے ہیں۔ بردر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ایک ہمارے سر ہیں، انہوں نے ہمیں ویلکم کیا تھا یہ سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ ہم جب جیسی روم میں آئے تھے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا تھا۔ سر آپ کا گڈ نیم؟ سوری، محی الدین، ان کا گڈ نیم محی الدین ہے۔ بڑا اچھا سٹاف ہے اور بڑا اچھا لگا ہمیں ان کے ساتھ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے روم کی طرف، جو کہ ہے فلور 9 پہ، اور روم نمبر ہے 912۔ ہمیں 2 رومز ملے تھے، ایک 912 اور ایک 906۔ یہ 1 سے لے کے 15 تک اسی میں ہی 9 فلور ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں، آگے جا کے دیکھتے ہیں پھر۔ یہ میں ان ہو گیا، آپ مجھے دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، پریس کر دیتا ہوں 9۔ کچھ ہی ٹائم بعد ہمارا 9 فلور بھی آ گیا ہے، آپ کو اندر جا کے دکھاتا ہوں۔ اچھی امید، یہ ہم آگے، ہمارا 9 فلور ہے۔ اچھا، ہمیں نا ایک روم ملا تھا اس سائڈ پہ جس ٹائم ہم نے چیک ان کیا۔ ایک تو جمعہ تھا، فرائیڈے تھا، اور ہمیں رومز نہیں مل رہے تھے۔ چیک آؤٹ ٹائم ہوتا ہے 4 بجے، تو خیر ہمیں روم پھر انہوں نے دیا، لیکن وہ تھوڑا سا دور دیا، لیکن اٹ واز اوکے۔ یہ ہمارا روم ہے، یہ 912، ٹھیک ہے۔ ابھی بس ناک کرتے ہیں، اگر اندر کوئی ہے تو وہ اوپن کر دے گا۔ اوپن ہے ویسے۔
میں نے سوچا روم میں جانے سے پہلے آپ کو ایک اور جگہ کا وزٹ کروا دوں. ہم فرائیڈے کو آئے تھے. جس دن ہم آئے تھے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے یہاں پہ نمازیوں کا اتنا رش ہوتا ہے, اور فرائیڈے والے دن تو یہ سینیریو ہوتا ہے کہ یہ روڈز پہلے ہی بلاک کر دیتے ہیں. تو ہمارا ہوٹل بالکل بلاکیج کے پاس ہی تھا, لائک جہاں سے انہوں نے بلاک کرنا تھا تو ہمارا ہوٹل بھی ادھر ہی بیچ میں آتا تھا. تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک تو واک کر کے کافی جانا پڑا, کافی لانگ ڈسٹینس ہمیں کور کرنا پڑا, لیکن فائنلی ہم پھر اپنے ہوٹل تک پہنچے اور اس جگہ پہ ہم نے ریسٹ کیا تھا. تو اٹ واز گڈ. باقی میں آپ کو اور بھی دکھا. تو یہ ادھر ان کا کچھ ایٹیبل آئٹم ہے, ٹھیک ہے. یہ اس پہ تھوڑا سا کچن ٹائپ سے بنا ہوا. چلے ابھی چلتے ہیں اوپر اپنے فلور کی طرف. ایک ہمیں روم ملا تھا بیک سائڈ پہ, جو کہ آپ جیسے ہی ایلیویٹر سے اوپر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے آپ لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے تو 912 ہے, اور دوسرا ہمیں بعد میں تھوڑی لیٹ ملا تھا, وہ 906 ہے. کیا 906 یہ ہمارا روم ہے. تو اب یہ کارڈ انہوں نے دیا ہے, اس کو ہم یوز کریں گے ایسے. یہ اوپن ہو گیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کارڈ ہولڈر لگا دیتے ہیں اور یہاں سے لائٹس کو آن کر لیتے ہیں. اچھا, یہ سب سے پہلے جب ہم انٹرنس میں آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک واش روم آ جاتا ہے. یہ واش روم ہے, کافی اچھا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ مرر آ گیا میرے ساتھ, یہ کیٹل وغیرہ آ گئی ہمارے پاس, ٹھیک ہے. ہمارے پاس بیڈ آ گیا, یہ سیکنڈ, اور یہ ہمارے پاس آ گیا تھرڈ, اور یہ ایل سی ڈی آ گئی, ٹھیک ہے. یہ ہمارا سیکنڈ روم ہے. فرسٹ روم میں اصل میں ہم نے سارا لگیج ادھر ہی رکھا ہوا تھا, تو وہ بڑا ابھی آپ کہہ لیں کہ میس اپ ہوا ہوا, تو اس وجہ سے میں اس کو دکھا بھی نہیں سکتا. تو یہ ہمارا خیر حرم ویو دوسرا والا روم ہے, یہ والا روم نہیں ہے. تو یہ ہمارا ذرا سائڈ پہ کر کے تھا. زیادہ تر ہم اس روم میں ہی بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی بس چلتے ہیں. جی تو فائنلی الحمدللہ اب ہم نکل پڑے ہیں سیکنڈ عمرے کی طرف, مسجد جرینہ کی طرف. وہاں پہ جا کے ہم نے نیت کرنی ہے عمرے کی. تو احرام تو میں نے آلریڈی پہنا ہوا تھا, تو بس مسجد جرینہ چلتے ہیں, آپ سے ادھر ہی ملتے ہیں پھر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك الحمدللہ ہم بس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں مسجد جرینہ کی طرف. وہاں سے انشاءاللہ ہم عمرے کی نیت کریں گے. تو بس ویڈیو کو لائک کرتے رہیں اور اس کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں, ٹھیک ہے. اور بس اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رحمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر, لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے حجاج کرام ہے محو سفر. ابھی الحمدللہ وضو میں نے کر لیا ہے, ٹھیک ہے. میرے ساتھ جو میرا بھائی اور کزن آئے ہیں انہوں نے بھی وضو انہوں نے کر لیا ہوگا. ابھی بس اندر چلتے ہیں مسجد جرینہ کے اندر, 2 نفل ادا کرتے ہیں, احرام کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. رستے کی بھی فوٹیج میں بناؤں گا, تو پھر آپ کو انشاءاللہ ملیں گے احرام کی حالت میں مکہ بالکل کعبہ کے سامنے انشاءاللہ. تو آپ ابھی بس چلتے ہیں اندر مسجد جرینہ کی طرف. میں روان ہوا ہوں, ٹھیک ہے. یہ مسجد جرینہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے. تو بس انشاءاللہ یہاں سے میں نے احرام کے نفل وہ پڑھنے, ٹھیک ہے, اور عمرے کی انشاءاللہ نیت کرنی. چلیں آپ مسجد کے اندر انٹر ہو کے 2 نفل پڑھتے ہیں اور عمرے کی نیت کرتے ہیں. یہاں پہ عمرے کی نیت کرنا اس لیے بھی مانا جاتا ہے بیکاز اس کو میقات کہتے ہیں. میقات پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ احرام کی نیت یا عمرے کی نیت کر سکتے ہیں, اور یہ مکہ سے دور ہوتے ہیں, مکہ کی سراؤنڈنگ سے باہر ہوتی ہیں. الحمدللہ میں نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے, ٹھیک ہے, اور عمرے کی نیت بھی کر لی. ایک تلبیہ پڑھ لیتے ہیں, میرے ساتھ پڑھیے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت
लका वल मुल्क ला शरीक लह। जो दफन थे सीनों में यारो, मुद्दत से हिजर के अरमा, अब तक मीले वफा करने सारे हुजाज किराम है महवे सफर, रहमत की घटा के साए। वज़ू कर लिया और 2 नफल भी अदा कर दिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब आप इस मस्जिद में आके नफल अदा करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि जब आप नफल अदा कर रहे होते हैं तो आपने अपने सर को ढांप लेना है, जो ऊपर वाली चादर होती है आपके एहराम की, उससे कवर कर लेना है। और जैसे ही आप नफल कंप्लीट कर लेंगे तो आपने उस सर के ऊपर से चादर को हटा लेना है। एहराम की चादर को हटा लेने के बाद आपके नफल अदा हो चुके होंगे। उसके बाद आपने जब एहराम पहना हुआ होगा, आपकी नीयत हो चुकी होगी और आप उम्रे की भी नीयत कर चुके होंगे तलबिये के साथ, तो आपने बहुत सी ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि आप नाखून नहीं काट सकते, आप खुजा नहीं सकते, आप कंघी नहीं कर सकते। ये सब कुछ अगर आप करेंगे तो आपका उम्रा ठीक नहीं हो पाएगा और आपको दम पड़ने का भी खदशा हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रे की नीयत कर ली है, ठीक है। और मैं अभी मस्जिद जो रहना के बाहर खड़ा हुआ, तो बस वेट कर रहे हैं जैसे ही मेरे साथी आएंगे इस सफ़र को शुरू करेंगे। अभी हम मस्जिद अल हरम की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से हम इंशाल्लाह अपना कंटिन्यू करेंगे तवाफ़। तवाफ़ भी एक इम्पॉर्टेंट रकन है, ये वक्त फ़र्ज़ में आता है। आपका एहराम और आपका तवाफ़ ये फ़र्ज़ में आता है, तो बस दुआ में याद रखें। और अल्लाह से ये दुआ है कि हमारी इस काविश को, हमारी इस कोशिश को अपनी बरकत में कबूल और मंजूर फरमाए। मैंने सोचा कि आपको मस्जिद जुरैना भी दिखा दी जाए। मस्जिद जुरैना बेसिकली जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ये मीकात है। मीकात मीन्स कि वो पॉइंट के जहाँ पे आप उम्रे की नीयत कर सकते हैं, और वो मस्जिद या वो मीकात या वो पॉइंट जो कि मक्का की हदूद से काफ़ी दूर हो या मक्का की हदूद से बाहर हो। जी फाइनली मैं अभी बस गाड़ी में आके बैठ गया हूँ, ठीक है। तो अभी हमने मस्जिद जुरैना से नीयत हमने कर ली है और 2 नफल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर लिए हैं। बस मैं जो मेरे साथ साथी आए हैं, मेरी वालदा, मेरे भाई, उनका बस वेट कर रहा हूँ। वो जैसे ही नीयत करके फ्री होंगी तो वो इंशाल्लाह गाड़ी की तरफ ही आएंगी। था कि थोड़ा सा भाई हैं हमारे, ये भी पाकिस्तान से ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शकील नाम है मेरा, मोहम्मद शकील शहजाद। छांगामांगा से बिलोंग करता हूँ, नियरेस्ट लाहौर से 70 किलोमीटर दूर। सही। छांगामांगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल है, हाथ से लगाया हुआ। तो मस्जिद जुराना में माशाल्लाह इन सब ने फैमिली के साथ नियत की है उम्रा की के लिए। जी अभी जुराना हम सेकंड उम्रे के लिए हैं। फर्स्ट उम्रा हमने तकरीबन 2-3 दिन पहले किया। ऐसे ही इसी तरह अभी सेकंड उम्रा के लिए हम आए हैं जुराना में। तो मस्जिद जुराना आना बेस्ट है, जिसमें नो डाउट कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मस्जिद जुराना से एहराम पहना और उम्रा की नियत की और उम्रा अदा किया। और या बांग्लादेश से आते हैं तो वो लोग नियरेस्ट है हदूद हरम में मस्जिद आयशा, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं मस्जिद आयशा जाने के लिए। मेरी बात का माइंड नहीं करना आपने, आपका व्लॉग है और लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं देखें, बात कर रहा हूं। हमारा इस ब्लॉग को बनाने का मकसद ये है कि जो असल अवेयरनेस है वो हम लोगों तक पहुंचा सकें। जी। ठीक है, अब जिस तरह आप यहाँ पे मुकीम है, ठीक है, आपको काफ़ी टाइम हो गया है और आप इसी तरह लोगों को साथ लेके जाते हैं, ज़ियारतों पे लेके जाते हैं, उम्रे की नियतों के लिए लेके जाते हैं। बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये बेहतर समझता हूँ कि इनको जो पता होगा वो हमसे बेहतर पता होगा जी। तो बस कंटिन्यू करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बता रहा था कि मस्जिद आयशा जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाया था किसी जो शरई उज़र होते हैं औरतों के लिए, उनकी वजह से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आए तो हज़रत आयशा ने उम्रा की नियत नहीं की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाया कि आप जाएँ हदूद हरम से बाहर और उम्रा की नियत करके आ जाएँ। तो बेसिकली मस्जिद आयशा से उम्रा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को फरमाया था, जिस पर हमने जो सभी लोग हैं ना वो साबित कदम हो गए हैं। तो मस्जिद आयशा को प्रेफर दे दी है, बस ठीक है, पैसे भी कम लगेंगे, वक्त भी कम लगेगा, जाओ और भाग के जाओ जी मस्जिद आयशा से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना करें, ठीक है, मैं अपनी एक ज़ाती राय दे रहा हूँ, ठीक है, हर बंदे का अपना माइंड है, लेकिन जो बेस्ट है ना वो आप मस्जिद जुराना से करें। अलसेल कबीर है वो ताइफ वाली मिकात, उधर से करें।
واپسی پہ مگر مدینہ شریف جا رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور واپسی پہ ادھر سے مکہ سے نیت کریں، احرام پہنیں غسل کر کے اور آ کے مدینہ سے یہ سعادت تو ہم نہیں حاصل کر پائیں گے، کیونکہ ہمارا اصل میں پلان کچھ اس طرح ہم نے کیا ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ سے 5 دن مکہ میں تھے، تو مدینہ سے ہی ہماری واپسی ہوگی اسلام آباد کی طرف۔ صحیح تو ہم یہ سعادت تو نہیں، لیکن دل بڑا ہے اور مطلب ہمت بھی بڑی ہے۔ دیکھیں جی، مدینہ شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی نیت کی اور عمرہ فرمایا۔ صحیح۔ مسجد جرانہ بھی اسی طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام پہنا، نیت کی اور عمرہ فرمایا۔ اللہ پاک آپ سب کا عمرہ قبول فرمائے۔ آمین۔ میری رائے یہی ہے کہ جی آپ نا پریفر کریں مسجد جرانہ کو، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ پیسے تھوڑے سے خرچ کرنے نا ادھر آ کے مشکل محسوس ہوتی ہے کہ بھی یار ہم نے اتنے پیسے لگانے، لیکن جو ہے اس کی میں تو یہی بولوں گا کہ بھی ثواب بھی زیادہ ہے۔ کی چھوٹی سی پریکٹس ہے جی، اسی طرح کہ آپ اس کی پریکٹس کریں اور یہ دل میں خواہش آپ اللہ سے مطلب مانگیں بھی اور رکھیں بھی۔ نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں آنے کا دل کرتا ہے، مدینہ شریف جانے کا دل کرتا ہے، صحیح بات ہے، عمرہ کرنے کے لیے۔ صحیح بات اور جب عمرہ کے لیے بندہ آتا ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے حج کا خود ہی دل کرتا ہے۔ ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اللہ پاک آپ کو حج بھی کرائے، آپ کے آمین، فیملی کے ساتھ آپ اپنے آئیں، آمین، آپ عمرہ کیا ہے آپ نے، اور اللہ پاک آپ کو تھینکس بردر، بہت اچھا لگا، جی، آپ بہت نے اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ ہاں۔ چلیں اب انشاءاللہ ابھی ہم جائیں گے مکہ کی طرف، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مسجد الحرام میں آپ سے ملتے ہیں۔ پوری کوشش ہوگی کیونکہ رش اس ٹائم بہت ہے، تو پوری کوشش ہوگی کہ میں مطاف کا بھی ایریا کور کر سکوں، تو اگر نہ کر پایا تو اس کے پھر بیفور آفٹر میں آپ کو انشاءاللہ کلپس جو ہیں وہ اپلوڈ کر دوں گا، تو ولاگ انشاءاللہ کمپلیٹ عمرے کا ہوگا۔ رحمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر، لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے حجاج کرام ہے محو سفر، جو دفن تھے سینوں میں یارو مدت سے ہجر کے ارماں، اب تک میل وفا کرنے سارے حجاج کرام ہے محو سفر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ انشاءاللہ میں ابھی داخل ہو گیا ہوں حرم شریف کے اندر، ٹھیک ہے، تو بس عمرے کی انشاءاللہ نیت تو میں نے کر لی ہے، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے، ٹھیک ہے۔ یہاں میرے سب پیچھے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بلڈنگس اور یہ اندر یہ حدود ہے اس کی۔ جی فائنلی اب میں گیٹ کے پاس پہنچ گیا ہوں، تو یہ آپ کو ہر گیٹ کے ساتھ نظر آئیں گے، یہ ٹیپس لگے ہوتے ہیں، اس میں سے تازہ فریش ٹھنڈا آب زمزم آ رہا ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا آب زمزم پی لیا جائے اور پھر اپنے اندر سفر کو کنٹینیو کیا جائے۔ تو آپ آب زمزم پینے کے بعد اندر جاتے ہیں اور آپ کو اندر کے مناظر دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ابھی ہم یہاں سے داخل ہو گئے، ابھی ہم جا رہے ہیں کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے، کعبہ سے ہم حجر اسود سے شروع کریں گے اپنا طواف انشاءاللہ۔ طواف کو پھر ہم کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کو نیکسٹ ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے کعبہ کی طرف انشاءاللہ، آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایسے ہوں گے میزاب حتیم، مکہ ٹاور زمزم مینار، ان سوچوں میں بس کھوئے کھوئے حجاج کرام ہے محو سفر۔
جی تو فائنلی ہم بالکل مطاف کے سینٹر میں آ چکے ہیں، جہاں سے آپ کو کلیئر کعبہ نظر آئے گا۔ تو جن کی جو مانگیں ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ اس کو دیکھ کے مانگ سکتے ہیں۔ اور جو فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کے تھرو اس کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کی نیک تمناؤں کو قبول فرمائے اور ان کی حاضری یہاں پہ منظور فرمائے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ الحمدللہ جی، ہم نے اپنا طواف کمپلیٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی یہ ہے کہ ہم نے نوما اسلام بھی ادا کر دی ہے، آب زمزم بھی خوب سارا پیا ہے کہ طبیعت خوش ہو جائے۔ سبھی عصر کی اذان ہونی ہے، تو اس کے لیے ہم پھر پہلے ہی مطاف میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے عصر کی نماز ادا کی ہے، اس کے بعد یہ مکرو ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم بس ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ مکرو ٹائم جیسے ہی گزرے۔ یہ آپ کا مکرو ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی بھی نوافل ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کا عصر سے جو مغرب تک کا ٹائم ہے، اس کے اندر بھی آپ کوئی نوافل ادا نہیں کر سکتے، ایون کہ آپ مقام ابراہیم کے بھی نفل ادا نہیں کر سکتے۔ تو بس ہم اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں، جیسے ہی یہ ٹائم اینڈ ہوگا، لائک مغرب کی نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم مقام ابراہیم کے نفل ادا کریں گے۔ وہ ادا کرنے کے بعد پھر ہم صحیح کی طرف جائیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کو کوشش پوری ہے کہ میں مقام ابراہیم کی بھی ویڈیو بنا سکوں، لیکن میں اصل میں ویڈیو ابھی بنانے کا صرف پرپز یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ساتھ بتا سکوں، لیکن میں خود اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ ادھر جس بھائی کو بھی، جس بہن کو بھی یہاں پہ آنے کا موقع ملے، اس کو غنیمت جانیں، کیونکہ لاکھوں کروڑوں میں سے ایک آپ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنی زیارت کے لیے بلاتا ہے، اپنے کعبے کی زیارت کے لیے بلاتا ہے۔ تو اس چیز کو لکی سمجھا جائے۔ صحیح کی طرف بڑھ رہا ہوں میں، تو ابھی میں جا رہا ہوں صفا کی طرف، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جا کے نیت کرتے ہیں صحیح کی، صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، ہمارے یہ 7 چکر ہوں گے، اینڈ ہمارا مروہ پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو صحیح کرنے کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ کیا جانے ہر ایک کہہ کیا ہے مزہ وہ صفا مروا پر دوڑنے کا، وہ لطف اٹھائیں جو پیارے حجاج کرام ہے محو سفر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك۔ صفا پہ نیت کرنے کے بعد ہمارے صحیح کے چکر شروع ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا پہلا چکر ہے۔ تو اللہ ہمیں یہاں پہ آنے کی اور صحیح سچے دل سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقام پہ ہمیں وہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح بی بی ہاجرہ نے یہ مشقت دیکھی ہوگی، اور کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی ہوگی آب زمزم سے۔ میرے سامنے آپ لکیریں دیکھ رہے ہیں، یہ سبز لائٹ، یہاں پہ مردوں کو تیز چلنے کا حکم ہے، تو وہ تیز چلیں گے یہاں پہ۔ جی ابھی میں پہنچ گیا ہوں مروہ کی پہاڑی پہ۔ یہ پہاڑی اتنی مینشن تو نہیں ہے، بس تھوڑی سی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ دعائیں ہیں اور نیت ہے، ہم وہ کریں گے اور اپنے چکر کو شروع کریں گے۔ الحمدللہ میں نے صحیح کے چکر کمپلیٹ کر لیے ہیں، الحمدللہ۔ اور ابھی بس نماز مغرب کا ویٹ کیا جا رہا ہے، مقام ابراہیم والے نفل پڑھیں گے، اس کے بعد تو پھر ہم جا کے حلق کروائیں گے۔ اس طرح ہمارا عمرہ، سیکنڈ عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سیم میں جو بائرن کا بنا ہوا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔